اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سلسلے میں ایک اور لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نہایت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر، جو کہ 3 موضوعات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جائے یا اس سے ملتے جلتے معاملات، ایکسیڈنٹ وغیرہ، کو حادثہ وغیرہ، اگر کسی بندہ کو مر جائے گا تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو جسمانی طور کے اوپر انجری پہنچائی جائے یا کسی کے اوپر تیزاب وغیرہ پھینکا جائے یا کسی کو آگ لگا کر جلا دیا جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا۔ اور پھر ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بندے کی لاش کو دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی قبر کشائی کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ تو ان تینوں موضوعات کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل جورس پلانٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو اوپر آل کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں، جو پہلا ہمارا موضوع تھا کہ اگر پولیس کو کسی ایسے جرم کی یا کسی ایسے معاملہ کی اطلاع ملتی ہے جس میں یہ بات شامل ہو کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی ہے، اس نے سوسائڈ کر لیا ہے، یا اس کو کسی دیگر شخص نے مار دیا ہے، ہیز بین کلڈ بائی another person، تو ہم اپنے پہلے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ اگر کسی کے بارے میں پولیس کو، جو آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن ہے اس کو، یا کسی دیگر آفیسر کو جس کو پرمیشن گورنمنٹ اجازت دے، اگر اس کو اطلاع ملتی ہے کہ کسی شخص نے سوسائڈ کر لیا، someone has been committed a suicide، تو اگر کسی نے خودکشی کر لی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ اطلاع ایسی ہے کہ someone has been killed in person، تو اگر کسی شخص نے کسی دیگر شخص کو قتل کر دیا ہے، تو نمبر 3، an animal has been killed to a person، کہ کسی جانور نے کسی انسان کو، شخص کو مار دیا ہے، تو 3 باتیں ہوگی۔ 4th ہے ڈیو ٹو مشینری اینی پرسن ہیز بین ڈائیڈ، کوئی بندہ مشین میں آ کے قتل ہو گیا، فوت ہو گیا، یا کوئی معاملہ ایسا بن گیا، تو ایسی صورت میں۔ نمبر 5، بائی این ایکسیڈنٹ، اگر کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ معاملات، یا اگر کسی شخص کی وفات اس انداز میں ہوئی ہو کہ ریزنیبل سسپیشن موجود ہو کہ اس شخص کو یا تو قتل کیا گیا ہے، یا اس کو کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے، یا کوئی ایسا مواد دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی اچھی خاصی ریزنیبل سسپیشن موجود ہیں، حالات مشکوک ہیں، حالات و واقعات مشکوک ہیں، تو ایسی ان تمام صورتوں میں جب کسی بھی انویسٹیگیشن، جب کسی بھی انچارج آف دی پولیس اسٹیشن کو یا کسی اور دیگر شخص کو جو اس کو پروونشل گورنمنٹ آتھورائز کرے، اس کو اطلاع ملتی ہے تو وہ فوری طور کے اوپر سب سے پہلے مجسٹریٹ کو انفارم کریں گے۔ وہ اس انفارمیشن کو نیئرسٹ مجسٹریٹ جو کوئی بھی ہوگا اس کو پہنچائیں گے، اور خود فوری طور کے اوپر موقع کے اوپر جائیں گے۔ موقع کے اوپر جانے کے بعد وہ سب سے پہلے وہاں پر وٹنس کو ارینج کرے گا، جو اس لوکیلٹی کے یا اس ریزیڈنس کے یا اس پلیس کے اوپر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو مینج کرے گا، اور ان کی موجودگی میں انویسٹیگیشن کا آغاز کرے گا۔ جب وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے گا تو سب سے پہلے وہ آفیسر وہاں پر جو موقع کی صورتحال ہے اس کو ملاحظہ کرے گا، اس باڈی کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھے گا، اس کے جو کلوتھس ہیں، جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس چیز کو وہ دیکھے گا۔
جو اس کا انوائرمنٹ ہے، جو اس کے ارد گرد جو چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں ان کو دیکھے گا، ان کا ایک اسکیچ بنائے گا، ایک ڈرا کرے گا، ایک اسکیچ ڈرا کرے گا، اور پھر اس باڈی کے اوپر جو ضربات ہیں، جو انجریز ہیں ان کی نیچر، ان انجریز کی نیچر، ان کی پوزیشن لکھے گا کہ وہ بروزز ہیں، یا وہ باڈی کی صورتحال کے متعلق لکھے گا، کیا باڈی کے اوپر جو زخم ہے واؤنڈ ہے، کیا وہ فریکچر ہے، کیا وہ بروزز ہیں، بروز کہتے ہیں رگڑ وغیرہ کو، جو ہلکی رگڑ آ جائے، وہ انجریز ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی سسپیشن، کوئی ایسا کوئی فارن میٹیلک باڈی یا کوئی فارن اینی تھنگ میٹیریل، کوئی جو اس کے جسم پر اپیرنٹ ہو، اس کو وہ نوٹ آؤٹ کرے گا، وہ اپنی لسٹ بنائے گا، ڈاکومنٹ تیار کرے گا، اور تو وہ لسٹ بنانے کے بعد پولیس آفیسر اس باڈی کو نیئرسٹ ہاسپٹل میں ریفر کر دے گا، بھیج دے گا پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے، جو بھی ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی ہوگی، اس کارروائی کے لیے اس ڈیڈ باڈی کو نیئرسٹ ہاسپٹل میں فارورڈ کر دے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کوئی سوسائڈ کا کیس ہو، اگر کسی کو مار دیا گیا ہو، اگر کسی پرسن کو جانور نے مارا ہو، مشینری کے ذریعے وہ فوت ہو گیا ہو، قتل کیا گیا ہو، ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو، یا اور ریزنیبل وجوہات ہیں، تو پھر وہ پروسیڈ کرے گا انڈر سیکشن 176، اور موقع کے اوپر وہ ساری کارروائی کر کے مجسٹریٹ کو انفارم کرے گا، اور باڈی کا پوسٹ مارٹم بھی کروائے گا۔ تو سی آر پی سی کے سیکشن 174 اس ضمن میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں گے، جو کہ گریویس انجری بائی برنز ہے، یعنی کہ کسی کو جلا دیا جائے۔ اب جلانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یا تو اس کو ایسڈ پھینک کے جلایا جائے، آگ ڈال کر لگا کر جلایا جائے، کیروسین آئل پھینک کر، کوئی کیمیکل پھینک کر جلایا جائے، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال کیا جائے جس سے آگ کے ذریعے کسی شخص کو جلا دیا گیا ہو۔ تو ایسی صورت میں جب پولیس کو انفارمیشن ملتی ہے تو وہی پروسیجر اڈاپٹ ہوگا کہ جو نیئرسٹ جو آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن ہے وہ موقع کے اوپر جائے گا، اور نیئرسٹ مجسٹریٹ کو بھی اس کی رپورٹ کرے گا، اور اس ڈیڈ باڈی کی پوزیشن کو، اس کی نیچر کو، اس کے سرکمسٹانسز کو، ان ساری چیزوں کو معائنہ کرنے کے بعد اس ڈیڈ باڈی کو سول ہاسپٹل جو بھی نیئر ہوگا اس میں وہاں پر ریفر کر دے گا، اس کے فردر ٹریٹمنٹ وہاں پر بھیج دے گا۔ جب وہاں پر جو بھی پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے جو میڈیکل آفیسر جو ڈپیوٹیڈ ہوگا، اس کی پرائم ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی لائف بچانے کی کوشش کرے، اور تمام معاملات جو اس شخص کی کنڈیشن کو سٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ طریقہ کار ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اس شخص کا بیان بھی لکھے گا، اس شخص کے جسم کے اوپر جو ضربات کی نیچر ہے وہ بھی نوٹ ڈاؤن کرے گا، یہ سارے معاملات اس شخص کی باڈی کے حوالے سے وہ کرے گا۔ تو یہاں پر اگر جو انجرڈ پرسن ہے جس کو جلایا گیا تھا، اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، تو پھر ڈیوٹی میڈیکل آفیسر اس کی سٹیٹمنٹ لکھے گا، اور اس کی سٹیٹمنٹ لکھنے کے ساتھ مجسٹریٹ کو بھی اطلاع کرے گا، تو مجسٹریٹ بھی وہاں پر آ کر اس انجرڈ پرسن کی سٹیٹمنٹ لکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس کی کنڈیشن زیادہ فیٹل ہے اور اس کے جان بر ہونے کے چانسز کم ہیں، تو پھر جو ڈاکٹر اگر وہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہو انجرڈ پرسن، تو جو اس نے وہ سٹیٹمنٹ لکھی اس کو سیل کرے گا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایڈیشن یا ڈلیشن وغیرہ نہ ہو سکے، اس کو سیل کرنے کے بعد وہ مجسٹریٹ کو ریفر کر دے گا، اور وہ مجسٹریٹ کو وہ جو سٹیٹمنٹ ریفر کی جائے گی وہ انڈر آرٹیکل 46 قانون شہادت آرڈر، اس کے مطابق وہ ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا موضوع، اگر پولیس کسٹڈی کے دوران اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس ضمن میں قانون کیا کہتا ہے۔ تو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سیکشن 176 اس ضمن میں رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی پولیس کسٹڈی، پولیس حراست کے دوران جیل میں، پولیس اسٹیشن میں یا کسی دیگر جگہ پر جہاں پر وہ قید ہو،
اگر وہ پولیس کی حراست میں وہ شخص ہے تو اگر وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر قانون یہ کہتا ہے کہ وہاں کا جو مجسٹریٹ جوڈیشل مجسٹریٹ وہ انکوائری کرے گا. سیشن جج بھی اس میں پروب کرے گا. سیشن جج کسی مجسٹریٹ کی اس کے اندر ڈیوٹی لگا سکتا ہے اگر کوئی اس کی جوڈکشن کا مسئلہ ہے تو پھر سیشن جج بھی اس میں. تو جو مجسٹریٹ اس کی انکوائری کرے گا وہ انکوائری کے دوران اس قتل یا اس وفات کے حوالے سے تمام حالات و واقعات کو ریکارڈ کرے گا. مجسٹریٹ تمام ان اشخاص کو طلب کرے گا جو اس وقوع اس معاملہ کے لحاظ سے ایکوینٹڈ ود دی فیکٹس ہیں, جو اس وقوع اس فوت ہونے یا قتل ہونے کے بارے میں جو کوئی علم رکھتے ہیں, جو کوئی اطلاع رکھتے ہیں, جنہوں نے کوئی آنکھوں سے دیکھا یا جنہوں نے ویسے اس کے اوپر ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھا یا کوئی بھی معاملہ ہوا, تو ان تمام بندوں کو وہ شامل انکوائری کرے گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولیس کے دوران پولیس اسٹیشن کے اوپر یا پولیس اسٹیشن کے اندر جو افراد ہیں, جو پولیس افیشلز ہیں یا جن کی ڈیوٹی اس وقت موجود تھی جب اس کی ڈیتھ واقعہ ہوئی, ان لوگوں کو بھی شامل انکوائری کرے گا اور ان کے بیانات وغیرہ لکھنے کے بعد اپنی ایک مکمل جامع رپورٹ اس وفات سے متعلقہ ایک ترتیب دے گا. وہ جامع رپورٹ انکوائری مکمل کرنے کے بعد مجسٹریٹ سیشن جج کو فارورڈ کرے گا اور سیشن جج پھر اس رپورٹ کے اوپر مجسٹریٹ کو احکامات جاری کرے گا جو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. اگر تو وہ معاملہ قتل کا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر قانون کے مطابق اس کا طریقہ کار کیا جائے گا. اگر وہ نیچرل ڈیتھ ہے تو پھر اس معاملہ کو ادھر ڈراپ کر دیا جائے گا. تو اس طریقہ کار کے ساتھ مجسٹریٹ از دی پرائم ریسپانسبل ٹو کنڈکٹ دی انکوائری آف ڈیتھ. تو ویورز اس کے آگے اگر ایک اور معاملہ بھی ہے, اگر کسی شخص کو مار کر حادثہ کی صورت میں اس کی ڈیتھ ہوئی یا کسی بھی صورت میں قتل ہونے کی وجہ سے یا کسی دیگر واقعہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی شخص کو مار کر اس کی لاش کو دفن کر دیا جائے. ایک تو یہ ہوا کہ کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا, قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو وہ کہیں پہ پھینک دیتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں. ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے, نیچرل ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کا کوئی لواحقین نہیں ملتے تو پھر امانتاً اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے. یا تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا حادثہ کی صورت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی شناخت نہیں ہوئی, حادثہ کی وجہ سے جس کی ڈیتھ اس کی شناخت نہیں ہوئی تو اس کو امانتاً دفن کر دیا جاتا ہے. تو ان تمام صورتوں میں اگر اس فوت ہونے والے شخص کے یا قتل ہونے والے شخص کے وارثان آ جاتے ہیں مجسٹریٹ کے پاس اور مجسٹریٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ دفن ہونے والا, قتل ہونے والا وہ ان کا وارث ہے, تو وہ ان کو مجسٹریٹ کو ایک اپلیکیشن دیں گے اس کی قبر کشائی کے لیے. اب مجسٹریٹ کیا کرے گا, مجسٹریٹ اب اس کے اوپر انکوائری کرے گا. انکوائری کے دوران جو مرنے والے کے جو لواحقین ہیں, جو وارث ہیں, لواحقین میں سے جو وارث ہیں, وارثان کو طلب کرے گا. اس کے وارثان کو طلب کرنے کے ساتھ ان کے بیانات لکھے گا. ان کے بیانات لکھنے کے ساتھ ہی اس کے بعد دیگر پولیس کو بھی وہ انٹروگیٹ کرے گا, پولیس کو بھی وہ دیکھے گا, معاملے کو دیکھے گا. انکوائری مکمل ہونے کے بعد اگر مجسٹریٹ اس رزلٹ کے اوپر پہنچتا ہے کہ واقعتاً ہی جو اپلیکیشن اس کے پاس آئی ہے قبر کشائی کے لیے, اس کو ڈسنٹر آف کارپس بھی کہتے ہیں, تو اس کے اوپر مجسٹریٹ آرڈر جاری کرے گا. اگر مجسٹریٹ آرڈر جاری کرتا ہے کہ اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اس قبر کشائی کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ پھر اس کے انتظامات بھی مکمل کروائے گا. کسی پولیس افیسر کی ڈیوٹی لگائے گا, خود بھی موقع کے اوپر جائے گا اور موقع کے اوپر جا کر اس ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکالنے کے بعد پھر قانون کے مطابق اس کو ہاسپٹل اور وارثان کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ تو آگے کہ اگر ڈسنٹر آف کارپس کی اپلیکیشن مجسٹریٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے.
اگر مجسٹریٹ اس ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس ایپلیکینٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس ایپلیکیشن کے خلاف سیشن جج کے پاس اپیل میں وہ جا سکتا ہے یا ریویژن میں وہ جا سکتا ہے۔ قانون کے مطابق ریویژن ہی لائی کرتی ہے، تو وہ ریویژن میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جا کے اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج الاؤ کر دیتا ہے تو پھر وہی پروسیس ہوگا، مجسٹریٹ اور پولیس آفیسر کی ڈیوٹی لگے گی، وہ موقع کے اوپر جائیں گے۔ اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس ایپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کے خلاف اپیل نہیں ہے، آپ ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ میں ایپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، آج کا یہ لیکچر بیسیکلی 3-4 موضوعات کے اوپر مبنی تھا، جس میں کہ ایکسیڈنٹل یا مرڈر یا اینیمل کے ذریعے یا کسی دیگر ذریعے سسپیشن کے ذریعے اگر کسی کی ڈیتھ واقعہ ہو جائے تو پولیس کیا کرے گی، اگر کسی کو کیمیکل ایسڈ تیزاب آگ لگا دی جائے تو کیا کیا جائے گا، یا پولیس کسٹڈی کے دوران اگر کسی بندے کی ڈیتھ واقعہ ہو گئی ہے تو کیا ہوگا، یا قبر کشائی کے لیے کوئی معاملہ مجسٹریٹ کے پاس آ گیا تو قانون کے مطابق کیا کیا جائے گا۔ تو اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں کمنٹس میں۔ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔